اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تموتن الا وانتم مسلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ گرامی مرتبت پیر طریقت رہبر شریعت سربراہ خانقاہ رضویہ حضرت علامہ الشاہ سبحان رضا خان صاحب سبحانی میاں قبلہ دامت برکاتکم العالیہ، ممبر پر تشریف فرما، علماء اسلام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، طلبہ علوم دینیہ، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے نوجوانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت اور خلوص و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، حضور حجت الاسلام کے عرس پاک کی تقریب میں مرکز اہل سنت جامع رضویہ منظر اسلام کا یہ جشن دستار بندی ہے۔ گل شریف میں آپ نے ابھی شرکت کی سعادت حاصل کی اور اب منظر اسلام کا جشن دستار بندی شروع ہوا۔ کچھ دیر بعد آپ فارغین کی دستار بندی کا خوبصورت منظر بھی ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہ دارالعلوم منظر اسلام جس کے پہلے محتمم تھے حضور حجت الاسلام، اور اسی مناسبت سے ان کے عرس کے ساتھ منظر اسلام کا جشن دستار بھی شامل کیا گیا۔ آپ حضرات اس میں ڈبل سعادتیں حاصل کرنے کے لیے حاضر، لیکن آج جو سکوت سناٹا آپ کی محفل میں نظر آ رہا ہے وہ کبھی نظر ہی نہیں آیا۔ تھوڑا جذبہ بیدار کیجئے، مل کر ایک بار سب بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، پھر سے سب لوگ بول دیجئے سبحان اللہ۔ اب جس کو یاد ہو وہ اسی آواز میں درود پاک بھی پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اس جامع رضویہ منظر اسلام کو قائم فرمایا تھا اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ وہ دور تھا، بھئی گلزار اس کی آواز بڑھاؤ نہیں، یہ سیٹی دینے لگتا ہے نا، اس کو نارمل رکھو۔ ہندوستان کی سرزمین پر وہابیت، دیوبندیت، غیر مقلدیت اور کتنی باطل جماعتیں سر اٹھا رہی تھی، کیسے کیسے جال ڈالے گئے تھے اہل سنت کو پھانس کر ان کو ایمان و عقیدے سے محروم کرنے کے لیے، کیسے کیسے گندے عقیدے، کیسے کیسے باطل نظریات لوگوں میں پھیلانے کی سازشیں کی گئی، پھیلائے جا رہے تھے باطل عقیدے، اور وہابیت، دیوبندیت انگریزی حکومت کے زیر سایہ
اس ناپاک عزم کے ساتھ آگے بڑھی تھی کہ ہم ہندوستان میں ہر طرف وہابیت کا بول بالا کر دیں گے معاذ اللہ، اور ہر طرف بدعقیدگی کا زہر پھیلا دیں گے، لیکن اللہ بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، امام احمد رضا کی تربت پاک پر کہ اعلیٰ حضرت نے اس دور میں اپنے قلم کی تلوار لے کر ایسا جہاد کیا کہ باطل کی طاقتیں دم توڑ گئی اور سنیت کا جھنڈا اونچے سے اونچا ہوتا چلا۔ سبحان اللہ، نعرہ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلکی اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ اور سے حامیدی جشن دستار بندی۔ اس دور میں کون اٹھا تھا باطل کے مقابلے کے لیے؟ آج چاہے کوئی کچھ کہتا پھرے، لیکن تنہائی میں کبھی مرید اپنے پیروں سے پوچھے کہ حضرت جب وہابیت دیوبندیت نے سنیت کو مٹانے کے لیے طرح طرح کے جال پھیلائے تھے تو ان جالوں کو توڑنے کا کام کس نے کیا تھا؟ آج آپ مزاروں پر بیٹھے ہیں اور مزاروں کی آمدنیوں سے اپنا گھر بھر رہے ہیں، لیکن جب ان مزاروں کی طرف جانے کو شرک کہا گیا، جب مزاروں پر چادریں پیش کرنے کو شرک کہا گیا، جب عرس کو بدعت و حرام کہا گیا، اور جب بزرگوں کی بارگاہوں میں نذرانے پیش کرنے سے روکا گیا، تو بتائیے آپ کی خانقاہ نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ پوچھ لیجئے کسی سے تنہائی میں، کہیں بھی کسی نے کچھ نہ کیا تھا، کہیں سے بھی کوئی نہ اٹھا تھا تو صرف بریلی کی دھرتی سے امام احمد رضا اٹھا تھا اور اپنے قلم کی تلوار کے ذریعے ہندوستان بھر کے سارے مزاروں کی عظمتوں کی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تنہا تھے اعلیٰ حضرت۔ ادھر کتنی جماعتیں، وہابیت، دیوبندیت، غیر مقلدیت، رافضیت، قادیانیت، نیچریت، چکرالویت، کتنے باطل فرقے، کتنی باطل جماعتیں، اور ادھر تنہا امام احمد رضا، ان کی مدد پر انگریزی حکومت، اور ادھر امام احمد رضا۔ دنیا نے کہا تھا اے امام احمد رضا سوچ سمجھ کر قدم بڑھائیے، ان کی مدد پر انگریزی حکومت ہے، تو امام احمد رضا نے کہا تھا اگر ان کی مدد پر حکومت ہے تو میری مدد پر بھی حکومت ہے، مجھے بے سہارا نہ سمجھنا، ان کی مدد پر انگریزوں کی جھوٹی سرکار ہے اور میری مدد پر مدینہ کی سچی سرکار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت جھوم جھوم کر کہا تھا اعلیٰ حضرت نے، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، آئے ہائے ہائے، کیا بات، تھوڑی محبت عطا فرما، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، واہ واہ واہ، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ بے شک، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے لکھا، اتنا لکھا سبحان اللہ، کہ پڑھنے والے حیران کہ کس کس کو پڑھے۔ بے شک، 1000 سے زیادہ کتابیں، اور ان میں سے ایک کتاب ہے فتاوی رضویہ، جی بے شک، جو نئے سٹائل میں چھپا ہے۔ اگر پوری ایک کتاب وہ یہاں لا کر رکھ دی جائے تو آپ میں سے کوئی جوان ایسا نہ ہوگا کہ اکیلا اس اکیلی کتاب کو اٹھا لے۔ دنیا حیران ہے، ایک کتاب کی یہ شان، اور لکھی 1000 سے زیادہ، تو اعلیٰ حضرت نے اتنا لکھ کیسے دیا؟ تو حقیقت نے کہا تعجب نہ کرو، اعلیٰ حضرت جب لکھا کرتے تھے تو بریلی کا قلم ہوتا تھا، مدینے کا کرم ہوتا تھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے جو لکھا
وہ ان کی محنت کا نتیجہ نہیں، مدینے والے کی رحمت کا صدقہ۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ اتنا اسلحہ فراہم کر دیا بدعقیدگی کے خلاف، اتنے ہتھیار جمع کر دیے کہ اب اگر کوئی کچھ بھی نہ لکھے تب بھی سنیوں کو بدعقیدگی کے مقابلے میں ہتھیاروں کی کمی کا احساس نہیں ہوگا۔ جی بے شک۔ اتنا اسلحہ جمع کیا، مگر اسلحہ استعمال کرنے اور فوج کو محاذ پر جمائے رکھنے کے لیے سالاروں کی بھی تو ضرورت ہے۔ اور حضرات، جب فوجوں سے مادی مقابلہ کر رہی ہو تو لڑانے کے لیے کمانڈروں کی ضرورت ہوتی ہے، جنرلوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب علمی محاذ پر جہاد ہوتا ہے تو عوام کی فوج کو جمائے رکھنے کے لیے جو سالار ہوتے ہیں ان کا نام علماء اسلام ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق حق۔ تو اب علماء بھی تو چاہیے تھے، اور علماء کی بڑی کمی ہو گئی تھی ہندوستان میں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں سنی علماء نے ہی فتوی جہاد دیا تھا۔ دلی کی جامع مسجد سے علماء اہل سنت نے جہاد کے فتوے کا اعلان کیا تھا، جہاد کا اعلان کر کے جہاد کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ اس لیے جب انگریزوں نے دوبارہ تسلط کیا تو چن چن کر سنی علماء کو پھانسی پر لٹکایا۔ اتنے علماء شہید کیے گئے کہ تاریخ پوری طرح ان کا ریکارڈ بھی نہ لگ پائی۔ انگریزوں نے سنی علماء کو پھانسی پر چڑھایا، کچھ کو کالے پانی بھیجا، سنی علماء کو چن چن کر شہید کیا۔ اس طرح ہندوستان میں ضرورت ہو گئی سنی علماء کی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ادھر وہابیت نے اپنے باطل دھرم کو پھیلانے کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔ بے شک دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا دینی مدرسے کے نام سے، مگر وہ دینی مدرسہ نہ تھا، مدرسہ بے دینی تھا۔ بے شک بے دینی پھیلانے کے لیے اس کو قائم کیا گیا۔ اس لیے ایک طرف ضرورت تھی کہ دارالعلوم دیوبند کے مقابلے کے لیے سنیوں کا کوئی ادارہ ہو، اور پھر علماء کی قلت کی وجہ سے ضرورت تھی کہ سنی علماء کی فوج تیار کی جائے کہ جو ہر محاذ پر اعلیٰ حضرت کے دیے ہوئے اسلحے کو استعمال کر سکے۔ اس لیے ضرورت تھی ایک عظیم ادارے کی، بے شک۔ اور سنیوں کا کوئی باقاعدہ ادارہ دور دور تک نہ تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے فرمائش کی گئی، حضور ایک مدرسہ قائم فرما دیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمائش سنی، خواہش سنی، مگر اس کی طرف اپنی مصروفیات کی کثرت کی وجہ سے توجہ نہ فرمائی۔ اور جب دیکھا لوگوں نے کہ اعلیٰ حضرت اپنے مصروفیات، تصنیف و تالیف، رد وہابیہ، فتویٰ نویسی اور دیگر دینی مصروفیات کی وجہ سے مدرسہ قائم کرنے کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو ضرورت ہوئی کسی ایسے شخص کی جو اعلیٰ حضرت سے کہے اور اعلیٰ حضرت ٹالے نہیں۔ کون کہے؟ بیٹے کہیں ٹال سکتے ہیں، بھائی کہیں ٹال سکتے ہیں، بھتیجے کہیں ٹال سکتے ہیں، شاگرد کہیں ٹال سکتے ہیں ان کی بات، پھر کون ایسا ہو جس کی بات ٹالے نہیں؟ تو سب کا مشورہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کسی کی بات ٹال دے، اپنی اولاد کی بات ٹال دے، مگر رسول کی اولاد کی بات نہیں ٹال سکتے۔ بے شک بے شک۔ کسی کی نہ سنیں، آل رسول کی سنیں گے۔ ایک سید کو ذریعہ بنایا۔ آپ کہیں اعلیٰ حضرت سے کہ مدرسہ قائم فرما دیں، وہ سید صاحب اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، حضور ایک مدرسے کی ضرورت ہے، مدرسہ قائم کریں۔ فرمایا میرے پاس
वक्त में इतनी गुंजाइश कहां। और जब आला हजरत ने ये जवाब दिया तो सुनो ईमान वालों, उस सैयदजादे ने, उस आले रसूल ने कहा था, आई इमाम अहमद रजा, अगर आपने मदरसा कायम ना किया और वहां भी देवबंदी अपने मजहब को बढ़ाने में कामयाब हो गए तो मैं कल क़यामत के दिन सरकार की बारगाह में आपके खिलाफ नालिश करूंगा। अल्लाह। आला हजरत ने सुना, लरज गए, फरमाया अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं, मैं मदरसा कायम करूंगा। और सुनो ईमान वालों सुनो, आला हजरत की शान, फरमाया पहले महीने के कुल इखराजात अपनी जेब से अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह, सब मिलकर बोलिए। और फिर आला हजरत ने इस जामे रज़विया मंजर इस्लाम को कायम किया। पहला सबक, पढ़ाने वाला कौन, पढ़ने वाले कौन, किताब कौन सी पढ़ाई गई। तो सुनो, इस मदरसे से जो फारिग हो चुके हैं वो सुने, जो फारिग हो रहे हैं वो सुने, जो पढ़ रहे हैं वो सुने, और आप तमाम हजरात भी सुने कि इस जामिया रज़विया मंजर इस्लाम में सबसे पहला सबक किसी और ने नहीं, खुद आला हजरत ने पढ़ाया। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हुजूर साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा सुभानी मियां साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा अहसन मियां साहिब क़िबला और से हामिदी जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह। पहला सबक पढ़ाया खुद आला हजरत ने। ऐ आला हजरत, आपके फैजाने करम के कुर्बान, आपने पहला सबक पढ़ाकर कयामत तक के लिए ये पैगाम दे दिया कि जो इस मदरसे में तालीम हासिल करेंगे उनके लिए मेरे पहले सबक का फैजान जारी रहेगा। सुभान अल्लाह। उस पहले सबक का फैजान पाएंगे पहले उस्ताद आला हजरत, पहले पढ़ाने वाले आला हजरत, और पहले तालिबे इल्म थे सिर्फ दो। पहले सबक में दो तालिबे इल्म और दोनों बिहारी। पहले दो तालिबे इल्म जिन्होंने सबक पढ़ा, मगर कौन, एक वो जिन्होंने आला हजरत से मंजर इस्लाम में पहला सबक पढ़ा और पढ़कर फारिग हुए तो उस सबक का ऐसा फैजान दुनिया ने देखा कि उन्हें मलिकुल उलमा कहा गया। सुभान अल्लाह। पहले मलिकुल उलमा हजरत मौलाना जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और दूसरे मौलाना अब्दुल रशीद अजीम आबादी, पटना के रहने वाले, अजीम आबाद पटना को कहते हैं। ये दोनों पहले पढ़ने वाले, पहले पढ़ाने वाले आला हजरत, पहले पढ़ने वाले मलिकुल उलमा मौलाना अब्दुल रशीद अजीम आबादी, और पहली किताब जिसका पहला सबक मंजर इस्लाम में आला हजरत ने पढ़ाया वो कोई और किताब ना थी, वो किताब थी बुखारी शरीफ। सुभान अल्लाह। अरे बोल दीजिए मिलकर, सब जोर से बोलिए। तो पहले पढ़ाने वाले आला हजरत, पहले शागिर्द, पहले तालिबे इल्म मलिकुल उलमा मौलाना अब्दुल रशीद अजीम आबादी, ये दोनों, और पहली किताब जिसका पहला सबक आला हजरत ने पढ़ाया वो बुखारी शरीफ, और फिर इमाम अहमद रजा की इस यादगार गुलशन के पहले बागबाज, इस कले के पहले मुहाफिज और इस इदारे के पहले मोहतमिम जो बने वो है हुज्जतुल इस्लाम। सुभान अल्लाह। कैसा चलाया वो हरे हुज्जतुल इस्लाम, आपके रूहे एहतिमाम ने इस मदरसे के बदन में वो जान पैदा की कि आज तक ये जामे रज़विया इल्म के आसमान पर 14वीं के चांद की तरह चमक रहा।
سبحان اللہ سبحان اللہ. حجت الاسلام، وہ حجت الاسلام کہ اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا کہ اودھ میں ان جیسا کوئی دوسرا عالم نہیں. وہی حجت الاسلام کہ جب ان کے چہرے کو بے ایمان دیکھتے تھے، کافر دیکھتے تھے، تو کتنے کافر اور کتنے انگریز کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے کہا ہم یہ دیکھ کر مسلمان ہوئے کہ جب حجت الاسلام کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو پیغمبر اسلام کی نورانیت کا کیا عالم ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کس طرح چلایا، دن رات ایک کیا، صرف اہتمام ہی نہیں کیا، پڑھایا بھی. آپ صرف محتمم ہی نہ تھے، آپ محدث بھی تھے، اور یہاں کے مدرس بھی، پڑھاتے بھی تھے. علم کا چشمہ بہایا آپ نے. تصنیف و تعلیم بھی کرتے تھے، فتوے بھی لکھتے تھے، پڑھاتے بھی تھے. علم حدیث کی روشنی سے سینوں کو منور کرتے تھے، اور اس کے ساتھ مدرسے کے اہتمام میں اپنا سب کچھ قربان کر رہے تھے. کیسے کیسے لوگ پڑھے. آج ہندوستان میں نہیں، دنیا میں جتنے بھی سنیوں کے مدارس ہیں، آپ سب کا جائزہ لیجئے، ان میں علمی فیضان منظر اسلام کا ہی نظر آئے گا. حق ہے بلا واسطہ یا بلا واسطہ منظر اسلام ہی کے تعلیم یافتہ لوگ ہر جگہ تدریس کے منصب پر فائز ہے، اور اعلیٰ حضرت کے اس چشمہ علم سے فیضان کے وہ سوتے پھوٹے جو آج ساری دنیا کو سیراب کر رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. شان تھی حجت الاسلام کی. ایسے نہیں چلایا مدرسہ، جلسہ کیا، دستار بندی کا جلسہ. شاید سن 1934 میں جو جلسہ کیا، اس کے بارے میں حضور حجت الاسلام نے خود فرمایا کہ اس سال 20 فارغین کی دستار بندی ہونا. جس زمانے میں 2 کو فارغ کرنا بھی مدارس کے لیے مشکل ہوتا تھا، اس زمانے میں 20 فارغین. اور سنیں، یہ سن 1934 کی غالباً بات ہے، جبکہ حجت الاسلام نے فرمایا کہ اخراجات کا تخمینہ 900 روپیہ ہے. 900 روپیہ آج کے زمانے میں نہیں، اس زمانے میں جب 9 روپے میں پورا خاندان مہینے بھر کا خرچہ چلاتے تھے. اس زمانے میں 900 روپے چاندی کے روپے. ذرا سوچئے کیا شان ہوگی منظر اسلام کے جلسہ دستار بندی کی کہ جس میں سن 1934 میں 900 روپے اخراجات کا بجٹ بنایا گیا تھا. اور حجت الاسلام کی شان سے مہمانوں کی خاطرداری فرماتے تھے. آ رہے تھے دستار بندی کے ایک جلسے میں حیدرآباد کے علماء، حضرت مولانا محمد عمر حیدرآبادی حیدرآباد کے 7 علماء کو لے کر تشریف لا رہے تھے منظر اسلام کی دستار بندی کے جلسے میں شرکت کرنے. اور یہ دھیان رکھیے، جس ٹرین سے آئے وہ چاہے دلی سے بدلی ہو یا کاس گنج آگرہ کسی جگہ سے متھرا سے، ٹرین بریلی پہنچی رات کو 8:40 پر. اب دھیان دیجئے، دستار بندی کے جلسے میں علماء آ رہے ہیں، اور رات کو 8:40 پر بریلی جنکشن پر وہ ٹرین پہنچی ہے، اور وہاں استقبال کے لیے کون؟ ایسا نہیں کہ کوئی گیا نہ ہو، دل امنڈ آتا ہے. کیا شان تھی اس خانوادے کے بزرگوں کی. دنیا حیرت زدہ کہ جب وہ علماء رات کے 8:40 پر جنکشن پر اترے ہیں تو استقبال کے لیے خود حجت الاسلام اسٹیشن پر جلوہ پڑ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر.
نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت، حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ اور سے حامدی جامعہ رضیہ منظر اسلام بریلی شریف۔ حجت الاسلام خود جکشن پر جلوہ فروز، مگر تنہا نہیں، یہ کچھ اور لوگ بھی تو ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ یہ کون ہے استقبال کرنے والے جو حجت الاسلام کے ساتھ آئے ہیں؟ کیا طلباء کی فوج لے کر آ گئے حجت الاسلام؟ مگر آنکھیں پھٹ گئی دیکھنے والوں کی کہ خاندان رضا علماء کا کیسا اعزاز فرماتا تھا، آنے والے مہمانوں کو کیسے نوازا جاتا تھا، کہ حجت الاسلام کے ساتھ جو اور استقبال کرنے والے ہیں ان میں ہمارے مرشد برحق نائب غوث اعظم قطب عالم حضور مفتی اعظم بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت بہت۔ کیا نہیں بول سکتے آپ سبحان اللہ؟ کون مفتی اعظم؟ آج جتنے بھی پہچانے جا رہے ہیں سب کی پہچان مفتی اعظم کے ہی حوالے سے ہوئی ہے۔ جی بے شک۔ آج چاہے مفتی اعظم کا ایک بھی نعرہ نہ لگائیں، مگر یہ حق ہے بے شک کہ سب کی پہچان مفتی اعظم کے ذریعے۔ بے شک۔ مفتی اعظم کے وصال کے بعد کیا ہوتا تھا؟ یہ کون ہے؟ یہ نواسہ مفتی اعظم ہے۔ یہ کون؟ یہ خلیفہ مفتی اعظم۔ یہ کون؟ یہ سجادہ نشین مفتی اعظم۔ یہ کون؟ یہ جانشین مفتی اعظم۔ یہ کون؟ یہ مظہر مفتی اعظم۔ یہ کون؟ یہ ہم شبیہ مفتی اعظم۔ یہ کون؟ یہ ہم نشین مفتی اعظم۔ یہ کون؟ یہ غلامان مفتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، جشن دستار بندی۔ سبحان اللہ، ہر ایک کی پہچان ہوئی مفتی اعظم کے ذریعے، اور مسلک اعلیٰ حضرت گھر گھر پہنچا یہ بھی مفتی اعظم کے ذریعے۔ وہ مفتی اعظم حجت الاسلام کے ساتھ خود وہاں موجود، اور ساتھ میں ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری بھی ہیں، اور بھی 2-3 علماء ساتھ میں موجود ہیں۔ حجت الاسلام حضور مفتی اعظم کے ساتھ، ملک العلماء کے ساتھ، کئی علماء کے ساتھ اسٹیشن پر آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے رات کے 8:40 پر کھڑے ہیں، اور دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اعلیٰ حضرت کے شہزادے صرف اپنی ہی عزت نہیں کراتے بلکہ جماعت کے ہر عالم کو بھی عزت سے نوازتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ یہ حجت الاسلام نے اس طرح چلایا منظر اسلام، اور سخت سردی میں جلسہ ہوا، عالم دین جلسے میں مدعو تھے، صبح فجر کے وقت وہ اٹھے، سخت سردی، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو، مگر عالم حقانی تھے، اٹھ گئے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، لیکن ابھی دروازے تک نہ پہنچے تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، وہ فجر کا وقت ہے، سخت سردیوں کا موسم ہے، جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حجت الاسلام خود گرم پانی کا بھرا ہوا لوٹا لیے دروازے پر تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ فرمایا، ان کا حضور آپ نے کیسی زحمت کی؟ فرمایا میں کیسے گوارا کرتا کہ میرا گھر آیا ہوا مہمان ٹھنڈے پانی سے وضو کر۔ اس طرح آپ نے علماء کا اعزاز کیا، طلباء کو نوازا، اور واہ رے خانوادہ رضا کی شان اعلیٰ حضرت کی نوازش بھی کیسے تھی ان طلباء پر، جب حجت الاسلام کے پہلے شہزادے سربراہ خانقاہ رضویہ حضرت علامہ شاہ
سبحان رضا خان صاحب سبحانی میاں کے دادا مفسر اعظم حضرت جیلانی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہوئی تو اس سے پہلے حجت الاسلام کے یہاں لگاتار کئی بیٹیاں تشریف لا چکی تھی. بیٹے کی خواہش تھی حضرت جیلانی میاں پیدا ہوئے. کون جیلانی میاں؟ نام عقیقے کا تو وہی محمد رکھا گیا, پکارنے کے لیے ابراہیم رضا, لقب جیلانی میاں. اور اعلی حضرت نے فرمایا یہ بچہ میری زبان ہوگا. سبحان اللہ. جی جی تو جی تو ابھی آتا ہوں ادھر, پھر آتا ہوں ادھر ہی لوٹوں گا انشاءاللہ. تو جیلانی میاں پیدا ہوئے, کئی شہزادیاں پیدا ہو چکی تھی. پورے خاندان کی خواہش تھی کہ حجت الاسلام کا کوئی وارث و جانشین مل جائے. حضرت جیلانی میاں کی پیدائش ہوئی, عقیقہ کیا گیا تو وہرے اعلی حضرت. آج عالم یہ ہے لوگوں کا, پورے سماج کا, پورے معاشرے کا عالم یہ ہے کہ تیجا ہو, 10واں ہو, 20واں ہو, 40واں ہو, برسی ہو تو مدرسے کے طلباء کی یاد, اور عقیقہ ہو, شادی ہو تو طلباء کیا استادوں تک کو یاد نہ کریں. پورے سماج کا یہی حال ہو چکا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کی شان دیکھو, اور اے منظر اسلام میں پڑھنے والوں, یہاں کے طلباء پر اعلیٰ حضرت کا کرم. عقیقہ ہونا ہے, دعوت کا اہتمام ہونا ہے. کتنے صوبوں کے طلباء یہاں پڑھتے تھے, سب کو بلایا, فرمایا جس کو جو کھانا پسند ہو وہ بتا دے. احمد رضا اپنے پوتے کے عقیقے میں طلباء کی پسند کے مطابق کھانے کا اہتمام کرے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان حضور مفتی اعظم ہند, حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ, حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ, اور سے حامی. کھلانے والا ایسا ہو, ایسا دریا دل, ایسا فیاض, تو کھانے والے بھی کیوں پیچھے رہتے. بنگالی طلباء آگے بڑھے, ہمیں مچھلی بھات چاہیے. فرمایا مچھلی بھات کا انتظام ہوگا. جو سرحدی تھے انہوں نے کہا دمبے کا خوب چربدار گوشت چاہیے, موٹے دمبے کا گوشت اور گرم گرم تنوری روٹیاں. فرمایا ان کے لیے یہ انتظام کیا جائے. بہار کے طلباء نے اپنی پسند بتائی, یو پی کے طلباء نے اپنی پسند بتائی, اور اعلیٰ حضرت نے اور مہمانوں کا جو انتظام کیا وہ تو سب کے لیے تھا ہی, مگر طلباء نے جس صوبے کے جس چیز کی پسند کا اظہار کیا, اعلیٰ حضرت نے ان کے لیے وہی اہتمام. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا شان. اور سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کی شان. اور سنو یہاں کے طلباء, ہم اور آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے ولی جیسے زمین کے اوپر زندہ ویسے ہی مزار کے اندر زندہ, ان کا فیضان بھی جاری. آج سرکار الحضرت ہمارے سامنے نہیں, لیکن اس دور کے پڑھنے والوں پر جیسا آپ کا کرم تھا, ہمیں یقین ہے, عقیدہ ہے کہ آج بھی اعلیٰ حضرت یہاں کے پڑھنے والوں کو ویسے ہی کرم سے نواز رہے ہوں. بے شک بے شک بے شک بے شک. اب بھی ہیں اس خاندان کے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے. یہ حضرت سبحانی میاں صاحب ماشاءاللہ سب کو شہرت پسند, اور انہیں گوشہ تنہائی میں عبادت پسند. جی جی بے شک بے شک. سبحان اللہ. شہرت سے, نام و نمود سے دور بھاگے, مگر بزرگوں کا طریقہ انہیں یاد ہے. دنیا نے دیکھا کہ کل
حجت الاسلام پہنچے تھے اسٹیشن حیدرآباد کے علماء کے استقبال کے لیے، اور دنیا نے دیکھا کہ حجت الاسلام کا پرپوتا یعنی حضرت سبحانی میاں صاحب ایک دن جنکشن پر نظر آ رہے ہیں۔ آج کیسے کہیں جانا ہے، نہیں جانا کہیں رہے، پھر کیسے جنکشن پر ٹہل رہے ہیں، تو فرمایا ہمارے ایک عالم مہمان تشریف لا رہے ہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ان کے استقبال کے لیے شمس العلماء حضرت علامہ مفتی نظام الدین الہبادی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لانے والے تھے۔ تو حضرت سبحانی میاں جنکشن پر جا کر ان کا استقبال کر کے اپنے پردادا حجت الاسلام کے کردار کو تازہ کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ اس خانوادے کی شان، اور حضرت نے دوسرا کام بھی کیا، جب بیٹوں کی شادی ہوئی تو ولیمے میں جہاں عام اہتمام تھا اس سے الگ طلباء اور اساتذہ کے لیے الگ سے خصوصی اہتمام تھا۔ یہ جامع رضویہ منظر اسلام اعلی حضرت کی یادگار ہے۔ سنو مسلمانوں، اعلی حضرت کے مزار کا کتنا احترام کرتے ہو، کتنا خیال رکھتے ہو، رکھنا بھی چاہیے۔ چادروں پر چادریں پیش کر رہے ہو کہ اعلی حضرت کا مزار جو ان کے مدفن کی یادگار ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ سجایا جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ نکھارا جائے۔ تو سنو، وہ اعلی حضرت کی یادگار ہے، تو یہ جامع رضویہ منظر اسلام بھی اعلی حضرت کی یادگار ہے، اور اعلی حضرت کی روح مقدس آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ تم میری اس یادگار کو کتنا سجاؤ گے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت کی یادگار۔ اور اس دن سے وہ فیضان ہے کہ سرکار حجت الاسلام نے فرمایا تھا کہ اس سال 20 طلبہ کے دستار ہے، تعداد بڑھتی ہی گئی اور آج سینکڑوں میں پہنچی۔ اور حق یہ ہے کہ جتنے ہندوستان کے سارے مدارس مل کر طلبہ کو فارغ کرتے، منظر اسلام نے اس سے زیادہ تعداد کو اکیلے ایک سال میں فارغ کیا۔ جی بے شک، اور آج یہاں کا اسٹاف ماشاءاللہ سب باصلاحیت علماء، تدریس کے رموز و اسرار سے واقف، بے شک، تفہیم کا ملکہ تام رکھنے والے، بے شک، طلباء کی پوری تشفی کرنے والے، یہ پورا اسٹاف آج حضور سبحانی میاں کی سربراہی میں پوری لگن کے ساتھ اس جامع رضویہ میں، اس منظر اسلام میں تعلیم و تربیت اور تدریس و تفہیم میں اس طرح مصروف ہے کہ یہاں کے طلباء صرف صاحب صلاحیت مدرس ہی نہیں بن رہے، مفتی بھی بن رہے ہیں، مصنف بھی بن رہے ہیں، خطیب بھی بن رہے ہیں۔ بے شک، بے شک، حق ہے، سبحان اللہ، اس کی شان کو اور زیادہ فرمائے۔ علم تو پڑھایا ہی جا رہا ہے، مگر علم کے ساتھ ساتھ دین بھی دیا جا رہا ہے۔ بے شک، علم دین کی کتابیں پڑھانا اور ہے، دین دینا اور ہے۔ یوں تو کیا دارالعلوم دیوبند میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا، حدیث نہیں پڑھائی جاتی، فقہ اصول فقہ نہیں پڑھائے جاتے، نحو و صرف نہیں پڑھائے جاتے، یہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ دینی مدرسہ نہیں، مدرسہ بے دینی ہے، اس لیے کہ صرف ان سب کے پڑھانے سے کوئی مدرسہ دینی نہیں بنتا، اور ان کے پڑھنے سے کوئی عالم دین نہیں بنتا۔ عالم دین جب بنتا ہے جبکہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ دل میں عظمت رسول کا چراغ بھی روشن سبحان ہو، اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سینے میں محبت رسول کی چاندنی ہو۔ اور اس مدرسے کا یہی فیضان ہے کہ یہاں پڑھایا بھی جاتا ہے اور عشق رسول کا جام بھی پلایا جاتا ہے، اور اس کا مشن وہی ہے جو قرآن پاک میں رب نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز تم مت مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اس طرح زندگی گزارو کہ جب بھی
ہی مرو، مسلمان ہو کر مرو۔ اعلیٰ حضرت کا یہی مشن رہا، حجت الاسلام کا یہی مشن رہا، مفتی اعظم کا یہی مشن رہا، مفسر اعظم کا یہی مشن رہا، ریحان ملت کا یہی مشن رہا، تاج الشریعہ کا یہی مشن رہا، سبحانی میاں کا یہی مشن ہے، احسن میاں کا یہی مشن ہے، خان وادہ رضویہ کا یہی مشن ہے کہ مسلمان سچا مسلمان بن کر جیے اور سچا مسلمان بن کر دنیا سے چلا جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور اسی مشن کو منظر اسلام اسی مشن کے لیے قائم کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جبے اور دستاروں کا پورا انبار یہاں پر موجود، اور جلد ہی آج دستار بندی فوراً ہی ہوگی، اس لیے یہ سب یہاں پر موجود ہے۔ میں بس اپنے طلبہ سے آخر میں یہ کہوں گا، یہاں کے پڑھنے والوں سے، کہ کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونا۔ تم اس جامع رضویہ منظر اسلام میں پڑھ رہے ہو جہاں کبھی حافظ ملت پڑھے تھے، جہاں کبھی برہان ملت پڑھے تھے، جہاں کبھی محدث اعظم پاکستان پڑھے تھے، اور جہاں کبھی شیر بیسہ سنت پڑھے تھے۔ ہاں، اس مدرسے کو باقاعدہ 1322 ہجری میں قائم کیا گیا عمارت کی شکل میں۔ اس کے بعد ایسی ایسی شخصیتوں نے یہاں تعلیم پائی، لیکن اس سے پہلے پلٹ کر دیکھیں، یہ عمارت نہیں تھی، نام منظر اسلام نہیں تھا، مگر اعلیٰ حضرت تو پڑھاتے تھے، اعلیٰ حضرت نے پڑھایا، وہ بھی منظر اسلام کا ہی بنیادی کام تھا۔ ہاں، اعلیٰ حضرت جن کو تدریس دیتے تھے، پڑھاتے تھے، اسی چشمہ فیضان کو منظر اسلام کا نام عطا کیا، اور اعلیٰ حضرت کی تدریس کے دور کو بھی شامل کر لیں تو یہاں صدر الشریعہ نے بھی فیضان علم حاصل کیا، محدث اعظم ہند نے بھی حاصل کی۔ بے شک کیسے کیسے لوگوں نے حاصل کیا، اور اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کے والد نے بھی تو پڑھایا۔ اعلیٰ حضرت نے خود اپنے والد سے پڑھا، تو اکیلے تو نہیں، انہی کو پڑھایا ہوگا، پڑھنے والے آتے ہوں گے، سیراب ہو کر جاتے ہوں گے، اور والد سے پہلے اعلیٰ حضرت کے دادا نے پڑھایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ منظر اسلام قائم ہونے سے پہلے اس خان وادے کے گھروں سے علم کے وہ چشمے ابل رہے تھے جنہوں نے پوری دنیا کو سرسبز و شاداب بنایا۔ اب آخر میں طلبہ سے کہوں گا، کیونکہ دستار ہونا ہے، حضرت اپنی علالت کمزوری ناتوانی کے باوجود تشریف فرما ہے، دستار کا افتتاح کرا کے تشریف لے جائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ حضرت کو پوری طرح صحت و سلامتی عطا فرمائے، تاکہ منظر اسلام کو اور ترقی کی شاہراہوں پر آگے بڑھائیں، اور حضرت کے شہزادے جو حضرت کے بنائے ہوئے سجادہ نشین بھی ہیں، خانقاہ رضویہ کے سجادہ نشین حضرت مولانا مفتی احسن رضا خان صاحب، وہ حضرت کی تربیت کے زیر سایہ وہ طریقے حاصل کریں کہ ان طریقوں پر چل کر بزرگوں کی اس یادگار کو اور بام ترقی پر پہنچا دیں۔ تو طلبہ، آپ یہاں سے فارغ ہو کر کسی مدرسے کے مدرس بنو، یا مسجد کے امام بنو، یا دارالفتہ کے مفتی، تو خود کو بس وہی تک محدود نہ رکھنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ اس سب کے ساتھ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ بھی۔ اگر خود کو مسلک اعلیٰ حضرت کا مبلغ ہر امام، مدرس، مفتی بنا لے تو وہابیت جو سر اٹھا رہی ہے وہ پھر فنا کے گھاٹ اتر جائے۔ مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو سچے دل سے اعلیٰ حضرت کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے کہا کوئی غلطی ہوئی ہو رب کریم معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔